آپ کو پتا ہے یہ بات اب چھپنے والی تو تھی نہیں، حالانکہ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن شہر کی جو خواتین ہیں اب وہ بات کرنے لگی۔ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو وہ جو عزیز کی بیگم ہے نا، وہ اپنے خامد جو اب آپ کو پتا ہے یہ بات تو چھپنے والی تھی نہیں، اس بات کا چرچا ضرور ہونا تھا۔ خواتین جو اس شہر کی تھیں وہ کیا کہنے لگیں؟ وہ کہنے لگیں کہ وہ عزیز کی جو بیگم ہے نا، وہ اپنے غلام پر اس نے اپنا دل دے دیا، اس کی عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام کی، اور بڑی طنزیہ انداز میں کہا۔ اور یہ بات ان کی تھی بھی کہ اب وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، اور تھی بھی غلط بات، لیکن وہ اس بات کا چرچا شروع ہو گیا پورے شہر کے اندر۔ اس بات کا جب عزیز کی ان بیگم کو پتہ لگا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو ان لوگوں کو دعوت پہ بلاؤ، ان خواتین کو جو یہ میرے بارے میں چرچا کر رہی ہیں ان کو دعوت پہ بلاؤ۔ ان کو دعوت پہ بلایا گیا، نشستیں ان کی رکھی گئیں، ان کو وہاں بٹھایا گیا۔ جب دعوت کا ٹائم آیا اور ان کو ایک ایک پھل اور ساتھ میں چھری پکڑا دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ آئیں چل کے، اور جب حکم ہوا تو حضرت یوسف کیونکہ غلام تھے اور ان کو بات ماننا تھی، حضرت یوسف چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جو خواتین ہیں انہوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ رہی ہیں اور تعریفی کلمات کہہ رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، اتنے زیادہ حسین تھے کہ وہ خواتین پھل کاٹ رہی تھیں چھریاں، اور جیسے انہوں نے چھری سے پھل کاٹ رہی ہیں تو ان کو نہیں پتا، ان کا بے دھیانی میں اپنا ہاتھ بھی کٹ گیا، اور اس کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اور کیا کہا کہ یقیناً یہ جن سے بشر نہیں ہے، یعنی کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ان سے جب وہ اس طرح چل کر آگے تھے، عزیز کی بیگم تھی، اس نے کہا یہ ہے وہ شخص جس کے لیے تم لوگ مجھے تانا دیتی تھی کہ یہ دل ہار بیٹھی ہے، اس کو میں نے بدی کی طرف بلایا، اس کو دعوت دی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ ہاں میری اگر اس بات کو یہ نہ مانے گا تو یقیناً یہ قید میں جائے گا۔ یعنی اکڑ ابھی بھی وہیں کی وہیں ہے۔ صرف خواتین کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں سے جو ہمیں مورل بھی مل رہا ہے، خواتین کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دکھانا کہ دیکھو میں جس شخص کا تم لوگ مجھے تانا دے رہی ہو نا، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی طرف میں پھسل بھی گئی ہوں تو میں نے دل بھی دیا، تو وہ بہت خوبصورت ہے، اور جس پر آج تم لوگ بھی اس کی تعریفیں کر رہے ہو۔ حالانکہ یہ کوئی جواب نہیں بنتا، بے حیائی کا جواب بے حیائی سے نہیں ہوتا، بے حیائی کا جواب حیا سے ہوتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام میں تھی۔ جب یہ اتنا بڑا فتنہ اکٹھا ہو گیا، کیونکہ پہلے ایک خاتون تھی، اب باقی خواتین کو بھی ان کا پتہ لگ گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہی جو ایک مومن کرنا چاہیے، انہوں نے سیدھے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ کی طرف دعا کیا کی ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ ان خواتین سے اور ان کے مکر سے، کہ بے شک ان کا مکر بہت زیادہ ہے، اور اگر تو مجھے اپنی پناہ میں نہ رکھے گا تو اللہ سے کیا دعا کی؟ تو یقیناً میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا اور ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی جو تھی وہ چیز بتائی کہ یا اللہ مجھے اس بدکاری والے کام سے نہ زیادہ صحیح ہے کہ میں قید میں رہوں، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے، اور یہ اللہ سے انہوں نے دعا کی ہے، اور یہی ان کا جو ان سے یہ حیا تھی۔ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی آزادی جو ان سے ہے اس کو سیکریفائز کرنے کا تھان لے کے، ہاں ٹھیک ہے میں قید میں چلے جاتا ہوں لیکن میں یہ بدکاری نہیں کروں گا، یہ اگر میں نے کام کیا تو یقیناً میں نادانوں میں سو جاؤں گا۔ اب آگے اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ بے شک ہم نے ان کی سن لی اس بات کی، اور ہم نے ان جو خواتین کا مکر تھا وہ پھیر دیا، اور اس کو جو ان سے پناہ دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دعا بھی ایسی مانگی تھی، ان کا مکر اتنا زیادہ فریب والا ہے کہ ان کو بھی یہ تھا کہ یار میں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں اور مجھے قید زیادہ عزیز ہے۔ اب ہمیں جو یہاں سے دو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں آج کے متعلق، وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پتہ چلا کہ جو خواتین کا مکر تھا وہ بہت زیادہ فریب والا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں مرض ہو۔ خواتین بہت زیادہ حیا والی ہوتی ہیں، لیکن جن کے دلوں میں مرض آ جائے نا، وہ جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض آ گیا تھا ان کا فریب بہت زیادہ جو ان سے ہے گمبھیر ہوتا ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حیا والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز کی، اور انہوں نے دیکھو
حیا کو چوز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آزادی کو کھونے کی بات کر دی کہ ٹھیک ہے میں قید میں ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ اور پھر آگے کیا ہوا کہ جب سارے ثبوت آ گئے، ساری باتیں ہو گئیں، چالیں چل لی گئیں، پھر اینڈ پر رزلٹ یہ آیا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے قرآن جو ان سے وہ بہت جامع بات کرتا ہے، کیونکہ قرآن نشانیاں بتاتا ہے، اور اتنی زیادہ قرآن کے اندر جب یہ ہم چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف مورلز پتہ لگتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں مورلز کیا مل رہے ہیں۔ مومن مسلمانوں کے لیے حیا کا جو پہلو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، بچپن سے لے کر، بچپن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اب ان کی جوانی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان پر آزمائشیں ہیں، ان پر مکر فریب تھا، ان کے لیے گواہی آئی، اللہ نے ان کو بچایا۔ انہوں نے ان کے اوپر پھر جو خواتین ہیں ان کا مکر چلنے کی کوشش کی، انہوں نے فریب دکھانے کی کوشش کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی خواتین نے، انہوں نے پھر اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ مجھے ان کے فریب سے بچا لے، مجھے قید خانہ عزیز ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے نا جوانی، وہ حیا سے بھری ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا۔